اور بہت سارے مسلمان ان فلسطینیوں کی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کس لیے؟ یہ جو آواز ہے مسلمانوں کی یہ آگے آگے اور بڑھتی جائے گی کہ پچھلے 75 سال سے اسرائیل کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا, ویسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, امریکہ نے 2 بحری بیڑے بھیج دیے میڈیٹرینین میں کہ اسرائیل کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی کی ٹانگ اڑ گئی, کسی کا سر اڑ گیا, لیکن ان کو ہاسپٹل بھی نہیں مل رہا, وہاں پہ الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. یہ دنیا اتنی ظالم ہوتی جا رہی ہے کہ ایک جنرل کنسنسس یہ رہا ہے کہ جو وقت آگے جاتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارے اندر ہماری انسانیت بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم پبلک میں لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے, خون خرابہ نہیں دکھاتے, اور جو خون خرابہ ہے وہ صرف فلموں یا پاپولر کلچر کی حد تک رہ گیا, اور اس کے اندر بھی گڈ اور ایول کی جنگ دکھائی جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی جو اپنے مشن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہی سچا ہے, اور جو دوسرا ہے وہ ایول ہے, اور وہ جو خود ہے وہ گڈ ہے. تو آپ لوگ جانتے ہیں جو اسرائیل اور فلسطین کا اس وقت لفڑا چل رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا پولرائز ہے. ایک طرف ہمارے مسلمان لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایول سٹیٹ ہے اور اسرائیل کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے, اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. ایران جیسے ملک جو ہیں حماس جیسی دہشت گرد تنظیموں کی کھل کر سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اسلحہ دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی ہے یا جو فلسطینی ہیں وہ بھی موو آن نہیں کر پا رہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں, اور حماس کو طاقت میں آئے ہوئے تقریباً کوئی 18 سال ہو گئے ہیں, اور وہ بھی موو آن نہیں کر پا رہے. اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل اپنا ہولڈ اس کے اوپر کم کرتا ہے, جو کہ جس کو ڈس انگیجمنٹ کہا جاتا ہے 2005 کی, اتنا ہی بجائے اس کے کہ وہ اپنی اکنامک پروگرس کے اوپر فوکس کریں, بجائے اس کے اور بھی بڑے چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں, سنگاپور سٹی ہے, ویٹیکن سٹی ہے, جن کے اوپر آپ ایک اچھے طریقے سے, ویٹیکن سٹی تو خیر بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے سے شہر ہیں, سٹی سٹیٹس ہیں, جہاں پر لوگوں کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں جہاد ڈالا ہوا ہو, آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہو کہ آپ نے ایک ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہی مٹانا ہے, تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. اور یہی مسئلہ انفارچونیٹلی فلسطین کا ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں, جو 98%, 99.6% کہا جاتا ہے کہ باقی کی مسلم دنیا ہے, اور صرف 0.4% جو ہیں وہ غزہ اور فلسطینی لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ بجائے اس کے کہ ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جائے, ان کو موو آن کرنے کے لیے آگے لے کے جانے کی تلقین کی جائے, جو پوری مسلم دنیا ہے وہ اس کو وکٹم بنانے کے اوپر آمادہ ہے, اور نہ وہ آگے جا پا رہے ہیں نہ وہ پیچھے جا پا رہے ہیں, اور صرف اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. اور جس کی اسلام میں بھی جگہ ہے کہ آپ شہادت حاصل کریں, اور اس کی ایک ریلیجس سگنیفیکنس بھی ہے, اور پوری دنیا کے مسلمان ملک جو ہیں ان فلسطینیوں کو وہاں سے اپنے پاس لانے کے لیے آمادہ نہیں ہے, اور بلکہ ان کو یہ بات سچ ہے کہ اسرائیل نے ان کا محاصرہ کیا ہوا, لیکن ایک بارڈر ایجپٹ کے ساتھ بھی ہے, لیکن ایجپٹ ان کو نہیں کھولتا. ایجپٹ کی آفیشیل پالیسی یہ ہے کہ اگر ہم نے کھول دیا تو یہ ہمارے ملک میں آ جائیں گے اور پھر واپس نہیں جا سکیں گے. یعنی یہ فیصلہ کہ فلسطین کے لوگ فلسطین میں ڈٹے رہیں اور اس کے لیے لڑتے رہیں, مرتے رہیں, اسرائیل کی بمباری کا نشانہ بنتے رہیں, لیکن آپ کو ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے. یعنی یہ فیصلہ فلسطینیوں کی زندگیوں کا فیصلہ باقی مسلم دنیا کرتی ہے. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لڑے جاؤ, اپنی جانوں کے نذرانے دیے جاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی مورل سپورٹ کرتے رہیں گے, لیکن ہم نے آپ کو اپنے ملک میں نہیں آنے دینا. تو بہرحال یہ ایک تاریخ میں یہ جو 75 سالہ, اگر آپ نے اس کو, ویسے تو یہ کوئی 2500 سال پرانا کانفلکٹ ہے, لیکن اگر ہم اس کو ماڈرن ہسٹری میں دیکھیں, یہ 75 سال پرانا جو کانفلکٹ ہے یہ اب ایک ایسے موڑ پہ آ گیا ہے کہ یا اب تو لگتا ہے کہ یا تو آر ہوگا یا پار ہوگا, اور اس کے اندر بہت سارے نہتے فلسطینی مارے جائیں گے, اور بہت سارے مسلمان ان فلسطینیوں کی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کس لیے؟ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے حصول کے لیے, کہ ہم نے یہ جو ایک بڑا ہائیلی کنٹیسٹڈ ایریا, ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. لیکن یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس کے اوپر تقریباً 3000 کے قریب فلسطینی مر چکے ہیں, جب حماس نے 1300 کے قریب 1400 کے قریب اسرائیلیوں کے اوپر حملہ کیا, بزدلانہ حملہ کیا, اور شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور انہیں بھی پتا تھا کہ اسرائیل جو ہے ڈسپروپورشنل رسپانس دے گا, کیونکہ اسرائیل کی یہ تاریخ رہی ہے, وہ ہمیشہ ڈسپروپورشنل رسپانس کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مرتے ہیں, ایک اسرائیلی کے بدلے میں وہ 200-300 فلسطینی مارنے کے لیے بھی تل جاتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پوری مسلم دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے ہم شور مچائیں گے پولیٹیکلی, لیکن آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں. اور حماس کو بھی اس بات کا پتا ہے, وہ بھی ہیومن شیلٹر استعمال کرتے ہیں, وہ بھی فلسطین کے لوگوں کو نہیں جانے دینا چاہتے. لیکن اس کے نتائج صرف غزہ کی پٹی تک ہی محدود نہیں ہے, پوری دنیا میں اس وقت پولرائزیشن ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے لندن, فرانس میں, جرمنی میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, پوری ویسٹرن دنیا میں, کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی ڈائسپورا ہے, انہوں نے
بھرپور مظاہرے کیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے, کسی نے پریشر نہیں ڈالا ایجپٹ کے اوپر کہ آپ ان کو آنے دیں, دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوتا ہے, لیکن کم سے کم ان کو زندہ رہنے کا تو حق ہے. لیکن ان کو زندہ رہنے کا حق صرف اسرائیل ہی نہیں چھین رہا ان سے مسلمان دنیا بھی چھین رہی ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پوری دنیا میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ایک طرف پرو اسرائیل لوگ ہیں اور ایک طرف پرو پیلسٹائن یعنی ان کی زندگیوں سے جوا کھیلنے والے مسلمان ہیں. اسی طرح کا ایک بڑا برا واقعہ پیش آیا. ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کا بچہ, لینڈ لارڈ فلسطینی بچہ اپنے کرائے کے گھر میں رہتا تھا امریکہ میں, اور اس کا لینڈ لارڈ کی فوٹو انہوں نے دکھائی. ایک خر دماغ قسم کا پاگل گورا تھا. اس نے گھس کے اس بچے کو چھریاں مار دیا, اور اس نے اس کی ماں کے اوپر بھی حملہ کیا. ماں بچ گئی ہے لیکن کریٹیکلی انجرڈ ہے, اور اس بندے کو خیر اریسٹ کر دیا گیا ہے. اور جو بائیڈن نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کے جو کانفلکٹس جو امریکہ سے باہر ہیں وہ امریکہ کے اوپر نہیں ہوں گے, بیکاز امریکہ میں تمام شہری, چاہے وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں, فلسطینی ہوں یا اسرائیلی ہوں, وہ امریکن سٹیزنز ہیں اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کی جتنی بھی بچی کچی زندگی ہے یہ جیل میں سڑ کے گزارے, اور جو اس کے اندر نفرت تھی اس نفرت نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی. لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل گیم ہے, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. اس میں مسلمان بھی اتنے ہی گلٹی ہیں. کیونکہ یہ فلسطینیوں سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ قربانی دیے جائیں اسلام کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر, آپ اپنی جانوں کے نذرانے دیے جائیں, لیکن ہم بس اوپر سے آپ کی بات کریں گے. اور دوسری طرف اسرائیل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں, ہم نے تو حماس کو مارنا ہے. اب ہم حماس ہسپتال کے اندر, وہ رفح ہاسپٹل ہے, اس کی بیسمنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے جان بوجھ کے, تاکہ اگر اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرے گا تو پورا ہاسپٹل اڑ جائے گا اور پوری دنیا میں شور مچے گا. اور مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ ہے, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ فلسطینی مرے, اسی طرح ان کے اوپر پریشر پڑتا جائے. لیکن بات یہیں پہ آ کے رکے گی کہ کیا اسرائیل بکل کرے گا؟ فی الحال تو نہیں لگتا کہ بکل کرے گا. لیکن ایک اور بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ کہ اب تک ہم دیکھتے تھے کہ ویسٹ میں صرف جو زائنسٹ نیریٹو ہے اسی کو ایک اچھا نیریٹو اور اونلی نیریٹو کر کے پیش کیا جاتا تھا. یہ تب تک تو چلتا تھا جب تک ویسٹ میں یا تو صرف زائنسٹ لوگ تھے, یہودی لوگ تھے, یا ویسٹرن لوگ تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب ویسٹ میں 80s کے بعد سے بہت سارے مسلمان آ گئے, امیگرینٹس آئے. اب ان کے پہلے فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کے بچے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں, جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز بھی ہو گئے ہیں. اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ہیں حمزہ یوسف, ان کی وائف پیلسٹینین ہے, ان کی جو مدر ان لا ہے وہ اس وقت پیلسٹائن میں پھنسی ہوئی ہے. اور چونکہ سارا ویسٹ ٹریڈیشنلی اسرائیل کا ایلائے ہے, لیکن حمزہ یوسف obviously ایک مسلمان ہے, وہ بڑے ہوئے ہوں گے یہی کہانیاں سن کے کہ اسرائیل ظالم ہے, انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں مسلمانوں پہ وغیرہ وغیرہ, تو اس لیے وہ اس وقت کافی ایموشنل ہے, اور ان کی وائف نے اسرائیل کو بڑا لتاڑا ہے. یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں مسلمان جو اب جن کی آواز ویسٹرن ورلڈ میں بڑھ رہی ہے. فی الحال تو ہمیں اسرائیلی نیریٹو جو ہے وہی ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جو ہیجمنی ہے کہ اسرائیلی نیریٹو ہی ڈومیننٹ رہے گا, یہ اب کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے, کیونکہ اب مسلمانوں کی آواز بھی بڑھ رہی ہے. مسلمان, اور یہ امیگرینٹ مسلمان نہیں جو ٹوٹی پوٹی انگلش بولتے ہیں یا ٹوٹی پوٹی لوکل زبان بولتے ہیں, یہ وہی ہیں جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, اس ملک کے کلچر کو سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتے ہیں. اور اس میں بہت ساری صداقت بھی ہے, لیکن جو مسلمانوں کا جو نیریٹو ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے, وہ ایک ایکسیپٹیبل یا ورکبل سولوشن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے اب دیکھیے گا, ابھی تو ہم نے ہلکی پھلکی آوازیں سننا شروع کر دی ہیں میڈیا کے اوپر. مہدی حسن ہے, لنڈا سارسور ہے, محمد حجاب جیسے لوگ ہیں, اب حمزہ یوسف جو فرسٹ منسٹر بن گئے ہیں. یہ جو آواز ہے مسلمانوں کی یہ آگے اور بڑھتی جائے گی, اور پھر اسرائیل کو زیادہ چیلنج ہوگا. تو یہ جو سٹیٹس کو ہے کہ پچھلے 75 سال سے اسرائیل کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا, ویسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, امریکہ نے 2 بحری بیڑے بھیج دیے میڈیٹرینین میں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور باقی ملکوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم بیچ میں انوالو ہوئے تو ہم نے تمہیں لٹا دینا. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں رہے گا, کیونکہ بہت بڑی مسلمانوں کی ڈائسپورا, اور نمبر میں مسلمان ڈائسپورا جو ہے وہ ویسٹ میں اب یہودیوں کی ڈائسپورا سے زیادہ ہے. لیکن جیسا بھی ہے یہ میرے پاس, میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا, میرے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا, لیکن اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اگر 2 اسٹیٹ سلوشن بنا دیا تو پھر ہم ہر وقت ایک پیلسٹینین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے ساتھ جنگ کی حالت میں رہیں گے, کیونکہ یہ تو ہمیں صفحہ
सफास्ती से मिटाना चाहते हैं। और इसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि अभी मोहम्मद हिजाब ने इंटरव्यू दिया पियर्स मॉर्गन पे, डिबेट की, और उससे पूछा गया कि क्या आप 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। अब ये वो बंदा है जो बड़ा अपनी तरफ से मीडियोकर और नॉर्मल होकर बात करता है कि हाँ जी मैं हमास को कंडेम करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी एक सीधा जवाब नहीं दे सका कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये कि इसराइल को बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसराइली जो है मुसलमानों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये सऊदी अरब की तरफ इसलिए जा रहे थे कि शायद 2 स्टेट सोल्यूशन अगर हो भी तो गारंटीज हो, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन इसराइल के लिए अभी तो सेफ ग्राउंड है कि पूरा वेस्ट उसके साथ खड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमेशा के लिए रहेगा। और फिलहाल अगले 1-2 हफ्तों में हमें बहुत सारी कैजुअल्टीज फलस्तीन में नजर आएंगी, क्योंकि जब मुसलमान फलस्तीनियों की जिंदगियों की परवाह नहीं करते, उनको कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तो इसराइल क्यों करेगा। लेकिन इसका नतीजा ये नहीं निकलना चाहिए कि जो मुसलमान बाहर की दुनिया में रहते हैं उनके साथ एंटी मुस्लिम बिगेटरी हो। ये इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था, ये बच्चा अमेरिका में रहता था, ये बच्चे ने पूरी जिंदगी गुजारनी थी और एक बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना। तो प्लीज, मैंने देखा हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग बिल्कुल प्रो इजराइल हैं, और आई एम श्योर कि देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल देयर, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को मजाक मत बनाएं। इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी अजियत से गुजर रहे हैं, किसी की टांग उड़ गई, किसी का सर उड़ गया, लेकिन उनको हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ठीक है, आपके जो भी नजरियात हों इस्लाम के ऊपर, मेरे से ज्यादा किसने बात की होगी इस जबान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों को इंसान ना समझें और उनकी अजियत के ऊपर उनका मजाक उड़ाएं और तरह तरह के जुमले कसें, क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है, ये बच्चा जिसको एक पागल गोरे ने, एक रेसिस्ट गोरे ने उसको मार दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।